کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. کتنی مشکل زندگی ہے. خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں, آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں, اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے. اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے, جو ممکن ہو وہ نیکی کرے, اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے. لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ, اور اس پہ مصر نہ رہے, اس پہ اصرار نہ کرے, بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے. گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں. بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے, اللہ 100 بار معاف فرما دیتا. وہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے, بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں, اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے, ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے, اس پر مصر نہیں ہو جاتے, اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے, اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے. یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد, نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا, یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے, اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا. تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, رجوع اللہ کرتے ہیں, تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے. اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی. جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی, ہلکے اشارے سے اڑا دی. سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں, اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے. میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے. نمازیں چھوڑی, جھوٹ بولا, غیبت کی, چغلی کی, کسی کا دل دکھایا, کسی کو تکلیف دی, گالی گلوچ کیا, سب و شتم کیا, سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے. کبھی خیال بھٹکے, کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں, کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی, کبھی زبان نے جرم کیے, اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے, آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے. اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی. اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی ہے, اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں, تو پھر مبارک ہو. نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں, اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں. جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں. اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا.